جی جناب، السلام علیکم. بات کریں بھائی. وعلیکم السلام. جی یہ خیریت سے ہیں آپ؟ میں جی الحمدللہ آپ سے. بہت مہربانی. جی جناب بات کریں. جی میں ویسے میرا تعلق اہل سنت سے ہے، لیکن میں شیعہ کا مطالعہ کر رہا تھا تو اصول الکافی بھی جی. پڑھی ہے اور ساتھ ساتھ تاریخ بھی پڑھتا رہتا. تو اس کے اندر اصول الکافی کے اندر ایک روایت میں نے پڑھی ہے کہ امام ابو عبداللہ نے علیہ السلام نے فرمایا کہ جو بھی کسی امام کے علاوہ کسی کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کے جہاد کرے گا تو اس نے باطل جہاد کیا. صحیح ہے. صحیح ہے. تو ایک طرف یہ روایت بھی ہمیں ملتی ہے کہ انہوں نے، اور جو امام جعفر ہے انہوں نے تعریف کے امام زید اور کہا اس پر لعنت ہو جس نے اس کے جہاد میں اس کا ساتھ نہیں دیا. تو ایک طرف یہ بھی ہے کہ تکفیر ہوتی ہے ان لوگوں کی، مطلب جو منافق ہی ہوا جس نے امام کو اپنے دور کے امام. تو دوسری طرف امام زید اپنی طرف سے جہاد کر رہے ہیں اور ان کی وہ تعریف کر رہے ہیں، تو تضاد نہیں پایا جاتا. جی بالکل تضاد ہے، ان روایات میں تضاد ہے. بعض روایات میں زید کی تعریف ہے اور بعض روایات میں زید کی مذمت ہے، اور جو روایات زید کی تعریف میں ہیں وہ ضعیف ہیں، اور جو روایات زید کی مذمت میں ہیں وہ صحیح ہیں. ٹھیک ہے نا. اور جتنے بھی مطلب جنہوں نے جہاد کیا ہے اور ان سے ہٹ کے کیا، تو آج کے دور میں ہمارے پاس دیکھیں امام ہے وہ جی جہاد دو طرح کے ہیں. جہاد ایک جہاد دفاع کے لیے، مثلا کہ کوئی شخص حملہ کرتا ہے مسلمانوں پر تو صرف اس کو دفع کرنے کے لیے، صرف اس کی خطرے کو ٹالنے کے لیے، کہ وہ مثلا وہ بھی ایسا نہیں. مثلا ایک شخص حملہ کرتا ہے، کوئی فوج آ جاتا ہے کہ مسلمانوں سے کام نہیں ہے، اسلام کو وہ کوئی کام نہیں، وہ صرف اس کو حکومت سے کام ہے، تو اس پہ جہاد کوئی ضروری نہیں ہے. وہ جہاد وہ ضروری ہے، اس میں امام کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے. کہ اگر کوئی فوج لے کے آتا ہے مسلمانوں کو قتل کرنے کے لیے اور اسلام کو مٹھانے کے لیے، تو پھر صرف اس کے خطرہ دور کرنے کے لیے وہ جہاد وہ واجب ہے. لیکن جو دوسرے قسم کے جہاد ہیں اس میں شرط یہی ہے کہ امام معصوم ساتھ ہو. اگر امام معصوم نہیں ہے ساتھ، اب زید کے متعلق بھی آپ کہہ رہے ہیں نا، تو اگر واقعا زید نے اجازت لیا امام سے تو پھر اس کا جہاد صحیح ہے، پھر اس کا جہاد صحیح ہے. لیکن حقیقت یہ ہے کہ صحیح احادیث میں یہ ملتا ہے کہ ائمہ علیہ السلام نے زید کو منع کیا تھا جہاد کرنے سے یا خروج کرنے سے، لیکن زید نے سنا نہیں تھا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر کوئی خروج کرتا ہے یا جہاد شروع کرتا ہے امام معصوم کے علاوہ، تو اس کا ساتھ دینا، اس کے ساتھ اس کا ہیلپ کرنا، اس کے جھنڈے کے نیچے لڑنا اس طرح ہے جیسے کہ خنزیر کا گوشت کھانا، خنزیر کا خون پینا اس طرح حرام ہے. جی ہاں، یہ احادیث میں ہے. اچھا، اور آپ نے حضرت ابوبکر کی پہلے روایت پیش کی ہے کہ انہوں نے کہا کاش کہ میں مطلب نہ ہی خلافت کا بار. تو اس طرح سے تو ہمیں روایت سے تعلیق بھی ملتی ہے کہ کاش میں جنگ صفین اور جنگ نہروان اور ان سے پہلے ہی مر چکا ہوتا. تو کیا ان کا اپنے جہاد کو وہ شیعہ حدیث میں دکھائیں نا، ہم جواب دیں گے. شیعہ حدیث میں دکھائیں، آپ کے حدیث میں ہوا ہوگا. میں شیعہ حدیث میں یہ بتائیں. اچھا، شیعہ حدیث میں ٹھیک ہے، میں ڈھونڈوں گا اس کے بارے میں. اور یہ ہے کہ جب دوسروں کی مطلب میت کے اوپر بھی جا کے وہ افسوس کرتے تھے. شیعہ حدیث میں سے کوئی حدیث نہیں ہے کہ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کہہ دیں کہ کاش میں مر چکا ہوتا. جی ہاں، یہ آپ کے حدیث میں ہوا ہوگا یا کسی اور صحابی کا، آپ جو ہے کنفیوز ہو گئے. جی، تو کیا کہہ رہے ہیں کہ میت پہ انہوں نے افسوس کیا؟ وہ زبیر کے متعلق ہے، وہ بھی آپ کے کتب میں ہے نا کہ زبیر کے جنازے پہ گئے تھے تو افسوس کیا تھا، کہا تھا کہ یہ بالکل کوئی افسوس کا جتنے مرے انہوں نے کیا ان کو کافی مانا. آواز آپ کی صحیح نہیں آ رہی بھائی. زبیر ابن عوام شروع میں شیعہ تھا. زبیر ابن عوام شروع میں اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کا سپورٹر تھا ابو بکر کے خلافت کے ابتدا میں، اور پھر آگے جا کر وہ خود خلافت کا متمنی بن گیا عثمان کے بعد. نہیں، یہ اہل سنت کی کتب میں ہے کہ وہ خلاف تھے. کیا چیز آپ کے کتب میں ہے؟ کہ زبیر خلاف تھے ابو بکر کے خلاف. جی بالکل بالکل. زبیر اہل بیت علیہ السلام، جب گھر پہ حملہ ہوا تھا زبیر وہاں پہ موجود تھا. زبیر تلوار لے کے گیا تھا عمر سے لڑنے کے لیے، پھر تلوار اب پتہ نہیں وہ لڑنا چاہتا تھا یا بہانہ کیا تھا، اس نے تلوار اس کے ہاتھ سے چور گئی تھی، پھر اس کو پکڑ لیا تھا ان لوگوں نے. جی ہاں صحیح. تو ہاں زبیر اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تھا شروع میں، بعد میں یہ چینج ہوا تھا نا. زبیر شروع میں تو اس نے بدر میں احد میں اس نے جہاد میں حصہ لیا تھا، صحابی تھا، اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رشتہ دار بھی تھا، پھوپھی ذات بھی تھا نا. تو اس طرح زبیر ابن عوام جو ہے بعد میں وہ
جو ہیں وہ امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام کے خلاف اس نے تلوار اٹھایا. تو یہ تو افسوس کی بات, اگر وہ حدیث صحیح بھی ہے تو افسوس کی بات تو ہے نا کہ ایک شخص صالح ہوتا ہے اور بعد میں وہ بدبخت بن جاتا ہے, تو اس پہ افسوس ہی کرنا ہوتا ہے. مزید بات کریں. جی, اور وہ مجھے بتائیں کہ کہیں پراپر آپ نے انہوں نے منع کیا زیادہ, اس کے بعد جب انہوں نے جہاد کر دیا تو انہوں نے کیا اس کی تکفیر کی, اور محمد بن حنفیہ کی بھی اور بھی کافی اہل بیت ہیں تو اماموں کے علاوہ انہوں نے جہاد کیا ہے بنو امیہ کے خلاف اور عباس. جی, محمد حنفیہ نے جہاد نہیں کیا ہے بھائی, محمد حنفیہ نے جہاد نہیں کیا ہے. زید انہوں نے سپورٹ تو کیا ہے نا. زید کس نے سپورٹ کیا؟ سارے سقفی اور جتنے بھی گروہ تھے تو ان کی سپورٹ میں تھے. اور نہیں, اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام جو خارجی لکھتے تھے یہ زیدی تھے. زیدی تو بہت ہے, اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام نے زیدیوں کی بہت مذمت کی ہے. اور جو زیدی حضرات تھے, اور یہ سب چچزاد بھائی تھے امام صادق علیہ السلام کے, انہیں سب علوی تھے, سب فاطمی سید تھے. اور یہ لوگ انہوں نے بہت ستایا ہمارے ائمہ علیہم السلام کو, اور ائمہ طاہرین علیہم السلام نے ان کو بہت منع کیا ان کاموں سے, لیکن وہ نہیں مانتے تھے. تو اہل بیت علیہ السلام کے کسی شیعہ نے ان لوگوں کا ساتھ نہیں دیا ہے, یہ جو خروج کرتے تھے زیدی حضرات. اور اہل بیت علیہ کا کیا کہتا تھا کہ وہ بنو امیہ بنو عباس کی خلافت چل رہی تھی, راضی تھے اور وہ ان کے خلاف نہیں, راضی نہیں تھے. ابو بنو امیہ اور بنی عباس ظالم تھے, اور لیکن وہ ان کے خلاف خروج کو اپنے شیعوں کے لیے اجازت نہیں دیتے تھے, کیونکہ شیعوں کی تعداد اتنی نہیں تھی کہ وہ ان کو شکست دے سکیں. لہذا نہ خود خروج کرتے تھے, جہاد کرتے تھے, اور نہ دوسروں اپنے شیعوں کو اجازت دیتے تھے. ٹھیک ہے نا. اور جو لوگ وہ خروج کرتے تھے وہ اپنی امامت کے لیے, اپنے آپ کو خلیفہ بنانے کے لیے وہ خروج کرتے تھے. کیا خلافت کے حقدار ہم ہیں, ہم خلیفہ بن جائیں, اس خواہش میں, اس آرزو میں کہ ان کو حکومت مل جائے, وہ خروج کرتے تھے, وہ جہاد کرتے تھے, اور وہ امامت کا ادعا بھی کرتے تھے. تو اس لحاظ سے ہمارے نزدیک وہ کافر ہوتے تھے. اور اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام کی بہت سخت احادیث ہیں, شدید احادیث ہیں زیدیوں کے مذمت میں. اچھا, اور آخری سوال ہے کہ جب تک آخری امام جو ہیں امام زمانہ, جب تک ان کا ظہور, تب تک جتنی ہمارے پاس روایت ہیں اصول الکافی کو کسی جگہ پہ امپلیمنٹ کرنا چاہیں تو ہم اس کے لیے مسلح جدوجہد نہیں کرتے جب تک امام زمانہ نہیں آتے. دوبارہ سوال کریں, آپ کی آواز کٹ رہی ہے, آواز صحیح نہیں آ رہی ہے آپ کی بھائی, دوبارہ کہہ دیں. اب آ رہی ہے آواز؟ جی, تو میں یہ پوچھ رہا تھا کہ جب تک امام زمانہ کا ظہور نہیں ہوتا تو تب تک ہم ان کے جتنے احکامات ہیں اہل بیت کے, ہم ان کو کسی جگہ پہ امپلیمنٹ کرنا چاہیں تو اس کے لیے بالکل امپلیمنٹ کرنا چاہیں نا, جو احکامات ہیں امپلیمنٹ کریں بھائی. وہ احکامات کم تو نہیں ہیں, تقویٰ رکھو, دین کی خدمت کرو, غریب غربا کی مدد کرو, علم پھیلاؤ, حدیث پھیلاؤ, مذہب کا خدمت کرو, صحیح عقائد لوگوں کو سناؤ. یہ سب امپلیمنٹ کرنا ہے, یہ سب امپلیمنٹ کرنا ہے. جہاں تک خروج کا نظام کے طور پہ امپلیمنٹ ہوگا, نظام کے طور پہ, اور نظام لانے کے لیے تلوار کا استعمال نہیں ہوگا. نہیں, بالکل اس کی سخت ممانعت ہے. یہی ہے, میں آپ کو حدیث دکھاتا ہوں, یہ حدیث آپ دیکھ لیں. میں حدیث آپ کو دکھاتا ہوں, ٹھیک ہے نا. یہ کتاب کافی وغیرہ میں اس کا حدیث بہت ہے. یہ کتاب ہے عزیزو الصحیفہ السجادیہ, امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام کی صحیفہ سجادیہ. اور یہ اس کی سند صحیح ہے, آپ کو پتہ ہے صحیفہ سجادیہ شیعہ علماء کے نزدیک سب صحیح ہے. یہاں پہ امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے, اس کی ابتدا میں قال ابو عبداللہ علیہ السلام, امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ما خرج ولا يخرج منا اہل البیت, کہ خروج نہیں کرے گا اور خروج نہیں کیا ہے ہم اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام میں سے الی قیام الامام الحجہ علیہ السلام, امام 12ویں امام کے قیام تک, احد لیدفع ظلما, کوئی شخص کہ وہ کیا کرے ظلم کو دفع کرنے کے لیے, ظلم کو خاتمہ دے, او ینعش حقا, یا کسی حق کو زندہ کرے, الا استلمته البلیہ, مگر یہ کہ بلا اس کو گھیر لیتا ہے, بلا اس کو گھیر لیتا ہے. وکان قیامہ زیادتاً فی مکروہنا و شیعتنا, اور اس کا قیام ہمارے لیے باعث اذیت اور ہمارے شیعوں کے لیے باعث اذیت و عذاب بنتا ہے. ٹھیک ہے نا, یہ ایک. جی, اور مزید میں آپ کو حدیث دکھاؤں میرے عزیز, یہ کتاب ہے الکافیہ الشریف, جلد نمبر 8. یہاں پہ آپ کو لے کے چلتے ہیں صفحہ نمبر 264. یہ ہے عزیزو صفحہ نمبر 264 میں حدیث نمبر 382, 382. یہاں پر امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا
واللہ لا يخرج واحد منا قبل خروج الامام الحج علیہ السلام، اللہ کی قسم کوئی شخص ہم اہل بیت علیہ السلام سے امام حجت علیہ السلام کے قیام سے پہلے قیام نہیں کرے گا، الا كان مثله مثل فرخ طار من وكره قبل ان يستوي جناحاه فاخذه الصبيان فعبثوا به، مگر یہ کہ اس کی مثال اس جوزے کی طرح ہو. پرندہ ہوتا ہے نا، پرندہ کا جوزہ جو اپنے آشیانے سے اس کے پر نکلنے سے پہلے اپنے آشیانے سے وہ پرواز کرنے کی کوشش کرے، اور وہ پر جب اس کے پر نہیں ہے اس پرواز نہیں کر سکتا، اس وقت سے پہلے وہ پرواز کرنے کی کوشش کرتا ہے تو وہ گلی میں گر جاتا ہے، سڑک پہ گر جاتا ہے، تو بچے اس کو اٹھاتے ہیں، اس کے ساتھ کھیلتے ہیں، یعنی لوگوں کا کھلونا بن جاتا ہے. یہ حدیث ملاحظہ فرمائی. اس کے بعد جو دوسری حدیث ہے، امام صادق علیہ السلام نے اپنے صحابی صدیر سعید رفیع سے کہا، یا صدیر الزم بیتک وکن حلسا من احلاسہ، اے صدیر اپنے گھر میں رہو اور اپنے گھر کا جو فرش ہے نا، قالین اپنے گھر میں قالین بچاتے ہیں نا، اس طرح اپنے گھر کے قالین بنو، اپنے گھر کا جو فرش ہے وہ بنو، یعنی بالکل حرکت نہیں کرنا. فَإِذَا سَمِعْتَ وَاسْكُنْ مَا سَكَنَ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ، اور جب تک دنیا گزرتا جاتا ہے اس طرح تم ساکن رہو، خروج نہ کرنا. فَإِذَا بَلَغَ كَأَنَّ السُّفْيَانِيَ قَدْ خَرَجْ فَارْحَلْ إِلَيْنَا وَلَوْ عَلَى رِجْلِكَ، جب تمہیں خبر پہنچے کہ سفیانی کا ظہور ہوا ہے تو اس وقت تم بھلے قیام کرنا، چاہے کہ تم پیدل ہی کیوں نہ ہو. ٹھیک ہے نا بھائی؟ اوکے جی. اور مزید کوئی حکم؟ یہ بات آپ یہ بتائیں کہ آج کے دور میں امام زمانہ جو ہیں ان کی پیروی کرے بندہ کہ اپنے دور کے امام کو پہچانے، تو کیا کیا فالو کرنا اس کے لیے لازم؟ ان کی کون سی مطلب ان کے اقوال فالو کرنا لازم ہے، یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ریلیٹ کر کے پہلے پورے جو ان کا کوئی نیا دین نہیں ہے، ان کے جو اقوال ہیں ان کے جو اقوال ہیں وہی ان کے آباء طاہرین علیہ السلام کے اقوال ہیں. جو بقیہ ائمہ علیہ السلام کے فرامین ہیں وہ انہی کے فرامین ہیں. انہوں نے خود فرمایا ہے کہ اگر ان کے فرامین ڈفر نہیں کرتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھے، اگر ان کے فرامین نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اختلاف نہیں کرتے، اگر ان کے فرامین کا کوئی اختلاف نہیں، جو اگر صحیح حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تو اختلاف نہیں ہے بالکل. جو شیعہ کتب میں ہے، مخالفین کے کتب میں نہیں. جو شیعہ کتب میں ہے ان کے اقوال ان کے آباء کے اقوال جیسے ایک ہیں. جی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کافی نہ ہوئی تو کہاں ہے وہ کہا حدیث؟ تو ان کتب کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہونے والی حدیث کافی نہیں ہے، یا سارے اماموں کے ساتھ چلنی ہے؟ کافی ہے، آپ کی زندگی کے لیے کافی ہے. کیوں کافی نہیں ہے؟ آپ کی زندگی چلانے کے لیے ظہور تک وہ کافی ہیں. آپ نے نماز پڑھنا، آپ نے روزے رکھنے ہیں، آپ نے حج پہ جانا، آپ نے نکاح کرنا ہے، آپ نے طلاق دینا ہے، ٹھیک ہے نا، آپ نے کاروبار کرنا ہے، آپ نے کوئی مر جاتا ہے اس کو دفن کرنا ہے. ان سب کے لیے جو احادیث ہمارے پاس ہے بہت ہیں، یہ کافی ہیں ظہور تک. جب امام زمان لیکن یہ دنیا سے ظلم کا خاتمہ نہیں کرے گا. جو ہمارے پاس جو روایات ہیں یہ دنیا سے ظلم کا خاتمہ نہیں کرے گا. یہ سب کفار کو اسلام میں داخل نہیں کرے گا. سب مسلمان جو اس مذہب اہل بیت علیہ السلام سے منحرف ہیں ان کو اس مذہب میں داخل نہیں کرے گا. دنیا میں جتنا ظلم ہے، جتنا فراڈ ہے، جتنا قسم پرسی ہے، اس کا خاتمہ یہ احادیث نہیں کرے گا. اس کا خاتمہ کون کرے گا؟ امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف. کون سب لوگوں کو دین میں داخل کرے گا؟ امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف. کون آئے گا جو سب جہالات کا، زلالات کا، گناہوں کا خاتمہ کرے گا؟ وہ کون ہے؟ بدعتوں کا خاتمہ کرے گا امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف. ٹھیک ہے، تو زندگی کے لیے کافی ہے، ہماری زندگی کے لیے. جی ہم بالکل یہ حدیث کافی ہیں. اگر کافی نہ ہوتی تو پھر کیسے ان کے لیے غیبت جائز نہ ہوتا؟